پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جناب جب بھی طاقتور قانون کے نیچے آتا ہے تو وہ پی ڈی ایم بنا لیتا ہے. شوگر مافیا کو ہاتھ ڈالتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم بہت خاص لوگ ہیں. تو ابھی آج ہم دیکھ رہے تھے کہ مختلف اخباروں میں خبر چھپی ہوئی ہے لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے کہ 15 روپے سستی چینی کے نام پر عوام کو بھکاری بنا دیا. مطلب 1 کلو چینی لینے کے لیے سستا بازار ہو رمضان یا پھر یوٹیلیٹی سٹور ہو, 5 گھنٹے لوگ کھڑے ہو کے خوار ہو رہے ہیں. تو یہ مسئلہ کیا ہے؟ مطلب 2 سال ہو گئے ہیں چینی کے ایشو کے اوپر آپ لوگ قابو نہیں مطلب آپ سے پایا جا رہا کہ قابو نہیں کر پا رہے, تو باقی معاملات کیسے چلیں گے؟ جو سیکٹر ہے کاٹن کے بارے میں اتنا بتا دوں کہ یہ وہ ملنے لگائی تھیں انہوں نے وہاں پہ, اس کے خلاف ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ بھی ہے. انہوں نے جو کاٹن گروئنگ ایریا تھا وہاں کے لیے وہ گنے کے لیے مال بنانے کے لیے, اور دے اسٹینڈ ان کنٹمپٹ آلریڈی. غالباً جسٹس عائشہ صاحب کا میں اگر غلط نہیں کہہ رہا تو فیصلہ تھا کہ ملیں واپس لے کے آؤ. اور یار حکومتیں کر کے وکٹری سائن بنا کے مال ہی بنا دے رہے ہیں. اب اس میں $50 بلین کا نقصان ہوا ہے بڑی صاحب. اس کے ساتھ 40% ورک فورس جو اس میں کام کرتی ہے کاٹن کے ریلیٹڈ انڈسٹری سے وہ خطرے میں آ گئی ہے. اور جو یعنی کئی 100 فیکٹریاں بند ہو گئی. ایک فیکٹر تھوڑا سا بتانا ضروری, جو کاٹن اصل میں ایشو کیا ہے, ایشو یہ ہے 1992 کے بعد یعنی کہ تقریباً اب 30 سال میں اتنی کم ہماری کاٹن کی فصل ہوئی ہے. ہماری ڈیمانڈ ہے 1,20,00,000 اس بیلز کی, اور ہم پیدا کر رہے ہیں 50 لاکھ. اس کا مطلب ہے کہ آپ 40% جو پاکستان کی لوگ جو انوالومنٹ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی, اور اس کو نا وائٹ گولڈ آپ کہتے ہیں, یعنی کہ جو آپ کراپ لے رہے ہیں وہ ڈالر ہے. جب آپ وہ روئی نکالتے ہیں وہ آپ کا ڈالر ہے. تو اگر آپ کی ڈیمانڈ ہوگی 1,20,00,000 پیدا آپ کر رہے ہیں 50 لاکھ, تو آپ فیوچر خود ہی دیکھ لیں. آپ ان سے سوال کریں. اصل بات ہم یہ کہتے ہیں ہم آسان بات کرتے ہیں. ابھی میرے پروڈیوسر صاحب بتا رہے تھے کہ $50 بلین کا نقصان 10 سالوں میں ہمیں یہ ہوا. اچھا, ابھی ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ آئی کہ $45 بلین کا نقصان 10 سالوں میں آئی پی پی ذریعے انفرادیو نے کیا. ورلڈ بینک کہہ رہی ہے $100 بلین بن گیا, یعنی 10 سال. اچھا سن لیں, 1.1 ٹریلین 1100 ارب روپیہ ہم اس بجلی کا پے کرتے ہیں جو بنتی نہیں ہے. کیپیسٹی پیمنٹ کون کہتا سی غریبہ, یہ فراڈیوں کے ہاتھ میں ہم یا کوئی اور بات. آپ کو کس نے کہا ہے پاکستان میں غریب ہے؟ 95% عام شہری جو بھی طاقت میں ہے چاہے کسی بھی جگہ پہ ہے وہ امیر ہوا ہے. یہ جو بھی آپ کہہ رہے تھے نا کپاس ہوا, تو ایک حاکم وقت تھا, انہوں نے اپنی شوگر مل اٹھائی اور ایسے ہی ایریے پہ لے گئے جس پہ ہائی کورٹ برس ہوئی. سارے قانون میں ان کی بات کر رہے ہیں آپ, تو ان کو کسی نے پوچھا ہی نہیں. کس کو نہیں پوچھا بڑی صاحب؟ سوری, وہ ایک حاکم وقت تھا, اس نے اپنی شوگر مل اٹھائی اور اٹھا کے بغیر نہیں پوچھا ہائی کورٹ کا فیصلہ کہ واپس لے کے آؤ. اور وہ نہیں نہ آئی میرے محترم, میرے محترم نہیں نہ آئی. میں نے اس لیے کہا ہے ان کے لیے آرڈر کچھ ہوتے ہیں, امپلیمنٹ کچھ ہوتا ہے. ویسے ایک بتاؤں, ایک اہم خبر ہے, پنڈی کا موسم ایک بڑی اچھی سیٹ پہ تھا موسم, اس کا چینج ہو گیا تھوڑی دیر پہلے. وہ مجھے نہیں پتا, باقی پنڈی کا موسم تبدیل ہو گیا. بڑی شدید بارش ہوئی ہے. میں نے یار 2-4 بوندے ہوئے ہیں, جس بارش کا امکان تھا وہ نہیں ہوئی, ہلکی بارش ہوئی ہے. ہلکی بارش ہوئی, چلیں اللہ دھوپ آ گئی ہے واپس جو ہے. اچھا, اسی طرح ٹوبیکو میں 150 بلین ہم کما سکتے ہیں, ٹیکس ریونیو لے سکتے ہیں, اس میں چوری بندی کر دیں. غیر قانونی سگریٹ آ رہے ہیں, آپ 70 ارب لے رہے ہیں, یعنی کہ 70-70 ارب ٹیکس لے رہے ہیں, گنجائش 150 کی ہے. اب سوچیں کتنا پیسہ بیچ میں, 80 ارب روپیہ کدھر جا رہا ہے وہ سارا. اچھا بٹی صاحب مجھے یہ بتائیں, ایک بہت بڑے لیڈر نے کہا تھا جو اس وقت یونائٹڈ نیشن سے پہلے کیا لیگ ہوتی تھی, کون سی لیگ ہوتی تھی اقوام متحدہ سے پہلے, لیگ آف اسی نے کہا تھا کہ یہ چوروں کا باورچی خانہ ہے. لینن نے کہا تھا اس کے بارے میں کہ یہ چوروں کا باورچی خانہ ہے. تو بھٹی صاحب یہاں بھی کہیں چوروں کا باورچی خانہ تو نہیں کھل گیا؟ پاکستان نہایت ادب اعتراف ہے چوروں ڈاکوؤں لٹیروں کا. یاد رکھ لیں جنت ہے ان کے لیے. ڈاکو ہو, آپ کے پاس کرپشن کرنی آتی ہو, کرپشن بانٹنی آتی ہو, حصہ دینا آتا ہو, اس سے زیادہ محفوظ ملک نہیں ہے. آپ تھوڑا سا آئی پی پی اس کو ڈاکو خواجہ آصف نے بھی کہا, ڈاکو کا ہر کہا نا, آئی پی پی چل رہی ہے نا, پاکستان کے آپ کی کھال اور خون نچوڑ رہی ہے. تو اس ڈاکے میں کس کا حصہ تھا؟ کیا آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ نہیں, آپ کو کس نے کہا کہ جو اربوں خربوں روپے کا فراڈ کرتا ہے پاکستان میں اس کو سزا مل سکتی ہے؟ یہ کہا کس نے آپ کو؟ اس کو لاؤ میں جوتے مارتا ہوں. او بھائی میں نے تو اپنی پوری زندگی میں جتنا بڑا فراڈ ہے اتنی رسپیکٹ دیکھی. ملک صاحب 1998 میں ابھی کہتے ہیں کتنے قرضے ہوں گے ہمارے اوپر, کوئی 20-30 بلین کا قرضہ ہوگا, 25-30 ہوگا. اس عرصے میں ہمارے اوپر $1.25 بلین کا قرضہ چڑھ گیا. وہ قدرتی بات ہے, جب نظام میں پیسہ آپ عوام پہ نہیں لگائیں گے تو کہیں تو جمع جائے گا نا. جب آپ باہر سے پیسہ لیتے ہیں تو کہیں تو پیٹ بڑھے گا نا. میرا تو پیٹ آپ خالی کر رہے ہیں, وہ ایک لمبی کہانی ہے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے, عام شہری کے ساتھ ہو رہا ہے. تو آپ ملک نازک دور میں ہے اور یہ مال بنائی جا رہے ہیں اور حلال کا مال ہے, اور ہر ادارہ یہ ہر ایک کے ساتھ ہے اس ملک میں. کوئی آپ 22 اسکیل کا کوئی بیوروکریٹ لے لیں, کوئی بڑا عہدیدار لے لیں, کسی سب کی ایک ہی کہانی, کوئی لے لیں آپ, کوئی لے لیں, وہ سب اسی کی جگہ. مگر جو اصل پوائنٹ کی طرف میں آ رہا ہوں, جو آپ کا بڑا اچھا ویلڈ پوائنٹ ہے کہ یہ کس قسم کا ہے. یہاں کچھ اور بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو نہیں بھیجوں گا. میں نے کہا یہاں میں نہیں, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. نہیں, یہاں ہی اصل برائی کی جڑ ہے. یہاں اس کی بات ایک میری یاد رکھ لیں. یہ پوچھا گیا قاضی صاحب اس 30 سالوں میں جو حکمران رہا ہے, مجھے صرف اس 30 سالوں میں ملک خربوں روپے قرضے میں گیا ہے. جو حکمران رہا ہے مجھے ایک حکمران بتا دے جس کا بزنس نقصان میں گیا ہو. میرا سوال یہ نہیں ہے, میں ان کی بات کا جواب دے دوں. اگر میں منی بنا رہا ہوں, مال بنا رہا ہوں, تو اگر میں نے اس کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھنا ہے تو ایک پاگل کتے کا انتظام کرے جو مجھے کاٹے, اور اس کے بعد وہ 2 نمبر پیسہ میں اپنے نام پہ رکھوں.
एक बात, दूसरी बात बड़ी साहब, यार टीटी गरीबों यतीमों के आई जिसकी तनख्वाह 5,000 थी वो मेरे अकाउंट में आ गई, उसका क्या मतलब होता है? लेकिन नया बड़ा नालायक है। अच्छा बड़ी साहब, अब जरा इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते थे, 2-3 फिक्रे देता हूँ। असल मलक हमारे एक दोस्त हैं, बहुत जयद साफी, और मैं उनकी एक रिपोर्ट है। इन्होंने जनाब ने 162 बिलियन में इब्तदाई तौर पर ये जो बनाई थी, ये जो ट्रेन, बटी साहब, इससे 41 अस्पताल बन सकते थे पंजाब में। 300 पे चली गई तो 80 बन सकते थे। 1 लाख बसें आप लोगों को दे सकते थे कि आप चलाएं और ये मसला हल हो जाए रोजाना। अच्छा, और 10,000 स्कूल बना सकते थे। बड़ी एडमिनिस्ट्रेशन की थी, कमाल की है। 300 अरब रुपया आज हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट होता तो हम कोरोना से जूते न खा रहे हो। अच्छा, आप बताएं, आप कादी साहब, एडमिनिस्ट्रेशन होती नहीं आप साहिब इल्म है, इस मुल्क में पिछले 30-40 सालों की हिस्ट्री निकाल ले, कौन सा हाकिम वक्त है जिसके बच्चे बाहर नहीं पड़े, और कब हर 5 साल बाद मुल्क मकरूज दर मकरूज नहीं हुआ। पर मेरे पैसे बच रहे हैं। मैं यही कह रहा हूं ना, मुझे कोई ऐसा वजीर आला बनाए जिसके असासे बहुत नीचे आ गए। अगर मुल्क नीचे जा रहा है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, वो तो 95% गुरबा की जा रही है। चंद खानदानों की जो दीमक की तरह से मुल्क को चाट रहे हैं, उनमें से जिसकी कम गई है मुझे वो बताए ना। मोहतरम जरदारी साहब की 3 दफा हुकूमत रही, मोहतरम नवाज शरीफ साहब की रही। जब ये पहली दफा आए थे 85 में, पाकिस्तान में कितने करते थे, आज निकाल ले आपको हिस्ट्री। नहीं, बड़ी साहब एक और बड़ी बात है, मुल्क नाजुक दौर से गुजर है और इन्होंने घर नहीं कनाला नहीं वैसे गिन सकते। हम एक कभी नाजुक दौर में हुए हैं यार, हम इसलिए नाजुक दौर में हैं क्योंकि ये मुल्क नाजुक दौर से जब गुजरा, इनके बैरून मुल्क खरबों रुपए की प्रॉपर्टियां बढ़ गई, क्योंकि मुल्क को नाजुक दौर से गुजार के अरबों रुपए कमीशन आएगी ना। अगर मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है तो मेरी भी आमदन कम होनी चाहिए, महंगाई का मुझे भी इफेक्ट होना चाहिए, लेकिन इन्हें सूटन होती है क्योंकि आईपीपी से अरबों रुपए कमीशन मैंने नहीं लेनी। मतलब साहब, मेरा एहतराम से मैं आप पॉइंट सिर्फ देना चाह रहा हूं, ये सारा फोकस आपका पॉलिटिशियन पे है। मेरे लिए इस मामले में सारे नंगे, हम इससे ज्यादा बात नहीं कर सकते। आप कोई मुझे टॉप का बंदा दिखा दे पाकिस्तान जिसका पैसा बाहर नहीं है, यार मैंने कब टॉप के बंदों का पैसा बाहर है तो इनकी बदयानती जायज होगी। ये नहीं है, ये निजाम आम आदमी के लिए है ही नहीं। बच्चा है, अगर वो सियासत में इंटरफेरेंस करते हैं, गलत है गलत है गलत है गलत है। उसे तो नहीं, अगर वहां कोई खराबी है तो ठीक पार्लियामान ने करनी है, मगर पार्लियामान में बैठ के ठेके बेचोगे तो उनको ठीक कैसे करोगे? और कादी साहब, आप बताएं ना, मुंह पे दाग आ रहा है, बदबू आ रही है, घिन आ रही है, और हम लोगों के ऐप निकालने चले हैं। हमारे हुकाम ये थे ना, ये मुझे कहते थे ना मैं तकदीर बना दूंगा, 2 नहीं 1 पाकिस्तान दूंगा। नवाज शरीफ कहता था कि पाकिस्तान को मैं जन्नत बना दूंगा। ये बातें ये करते हैं लीडर, ये है कादी साहब। थोड़ा सा लीडर और अफसर में फर्क रखे। अफसर अगर कोई करप्शन नहीं, पर मैं उनकी चोरी का जवाब देना चाहता हूं। इंसानी स्मगलिंग अफसर को आप ग्रेड किस तरह से बना सकते हैं? मैंने आगे बढ़ना गरम आंडे जी, गरम आंडे यानी है तो अच्छी है हेरोइन है, और अच्छी, और अगर गरम आंडे हैं तो उससे भी ज्यादा अच्छी है। और ये भाई फिर भी वादे लग रहे थे, अंडे होंगे तो फिर असेंबली में जूते ही होंगे। अगर दूसरा नशा लेना देसी अंडे, अच्छा, गिद्धों की तरह इस मुल्क को लूटा, गरीब आदमी की बात नहीं करता। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।